یہ ملزمان ایک بہت بڑے گینگ کا حصہ ہیں اور یہ بچیوں کو لے جاتے ہیں پروسٹیٹیوشن اور ہیومن ٹریفکنگ کی نیت سے. ریکی لگاتے ہیں گلی محلوں میں. یہ کیا مانگنے کی صورت میں عورتیں آتی ہیں؟ اس نے جو اغوا کیا ہے نا، پہلے اس کا فون پہ رابطہ ہوا ہے جو فیس بک کے ذریعے ہوا ہے. ایسی یہ وارداتیں ہوتی رہیں گی اور یہ ملزم ایسے گھومتے رہیں گے تو کیا ہمارے معاشرے میں آگے جو بچی ہیں ہماری وہ سیکیور ہیں؟ اس نے پہلے ٹریپ کیا اور پھر کڈنیپ کر لیا. مطلب کہ یہ پوری پلاننگ کے ساتھ انہوں نے ان کو کیا یہ؟ بالکل. وہ جب کال آتی ہے تو آپ مطلب کہ ان کو کیسے ٹریس کرتے ہیں؟ ایسے تجربہ ہوتا ہے کہ ہم اس آدمی کو پہچان لیتے ہیں جو ہمیں تلاش کر رہا تھا کہ کوئی دیکھ نہ لے ہمیں. MYK نیوز کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری آنے والی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں MYK نیوز TV اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ عامر بٹ. اور کرائم کرنے والے ہو جائیں ہوشیار. ASP رضوانہ ملک نے گھیرا تنگ کر دیا ہے اور یہاں پہ آج ہم موجود ہیں. پریس کانفرنس یہاں پہ ہو رہی ہے. کچھ افراد یہاں پہ لڑکیوں کو جانسا دے کے نوکری کا یہاں پہ ٹریپ کر کے ان کو کہاں پہ لے کے جائیں گے اور آگے ان کا کیا پلان ہے ہم آپ کو ملزم بھی دکھائیں گے. اور ASP رضوانہ سے بھی بات کرتے ہیں. کوٹ لکھپت وارث ASI ہے, ان سے بھی جانتے ہیں کہ یہ کتنا بڑا گروہ ہے اور لاہور میں کن علاقوں میں ان کے جو ہیں لوگ پھیلے ہوئے ہیں اور بچیوں کو ٹریس کرتے ہیں اور پھر آگے اپنے وہ لوگوں کو بتاتے ہیں. وہاں سے یہ بچیاں اغوا کرتے ہیں اور آگے جا کے ان کا کیا پلان ہے. لوگوں کو بیچتے ہیں, ان کو پروسٹیٹیوٹ میں دھکیل دیتے ہیں چند پیسوں کی خاطر. اور آج ہم تھانے کے اندر بھی جا کے ASP سے بھی بات کرتے ہیں. السلام علیکم میم. وعلیکم السلام. میم, یہ ابھی جو ملزمان آپ نے گرفتار کیے ہیں یہ کس نیت سے بچیوں کو ورگلا کے لے کے جا رہے ہیں اور کہاں پہ لے کے ان کا پلان تھا کہ ان کو جانا ہے ہمیں؟ یہ ملزمان ایک بہت بڑے گینگ کا حصہ ہیں اور یہ بچیوں کو لے جاتے ہیں پروسٹیٹیوشن اور ہیومن ٹریفکنگ کی نیت سے. اسی نیت سے انہوں نے ان بچیوں کو بھی اغوا کیا تھا. اور میم, یہ جو آگے ہمارے معاشرے میں یہ کرائم بڑھتا جا رہا ہے لیکن آپ کی گرفت ان کے بہت زیادہ ٹائٹ ہو چکی ہے لیکن یہ پھر بھی یہ لوگ نہیں سدھر رہے. بالکل. ہمارا تو یہ ہے کہ اس کے لیے کنٹینیوس ایک انالیسز, کنٹینیوس آپریشنز اور ہمہ وقت بہت زیادہ الرٹ رہنا. دیٹ از آل وی کین ڈو. میم, اگر ایسی یہ وارداتیں ہوتی رہیں گی اور یہ ملزم ایسے گھومتے رہیں گے تو کیا ہمارے معاشرے میں آگے جو بچی ہیں ہماری وہ سیکیور ہیں؟ کہیں بازار میں کسی نے کچھ سامان لینے جانا ہے تو وہ تو اس ڈر خوف سے گھر سے نکلے گی. ان بچیوں کو بیسیکلی اغوا نہیں کیا گیا تھا. ان بچیوں میں سے ایک بچی کو پہلے کسی نے باتوں میں الجھایا تھا اور پھر بہت ٹریپ کر کے نہایت طریقے کے ساتھ اس نے ایک جگہ بلا کر اور پھر ایونچولی اس کے ساتھ لڑکیاں موجود تھیں تو ان کو اس نے پہلے ٹریپ کیا اور پھر کڈنیپ کر لیا. مطلب کہ یہ پوری پلاننگ کے ساتھ انہوں نے ان کو کیا یہ؟ بالکل. ایسا نہیں تھا کہ دن دہاڑے راستے سے کسی کی بچی اٹھا کے لے گئے تھے. انہوں نے اس کو پوری پلاننگ کے ساتھ کیا تھا. جی, تو ناظرین ہم آگے بھی ASI ان سے بھی بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرے صاحب, یہ جو گرفتار ہوئے ہیں ان میں میل بھی ہیں زیادہ یا فیمیل ہیں؟ زیادہ اس میں فیمیل ہیں. میل کے 2 اور لڑکے بھی ہیں اس کے ساتھ جو ملوث ہیں, وہ ابھی بھاگے ہوئے ہیں. ان کو انشاءاللہ ریڈ کر رہے ہیں, ڈھونڈ نکالیں گے جو ایسے کام کرتے ہیں. کم سے کم لڑکیوں کو گرفتار اغوا کرتے ہیں اور غلط کاری کے لیے آگے بیچ دیتے ہیں یا دوسرے کام میں غلط کاری پہ لگا دیتے ہیں. انشاءاللہ اس کو پکڑ لیا, ان کو بھی پکڑیں گے. سر, ان کے ساتھ جو زیادہ ریکی لگاتے ہیں گلی محلوں میں, یہ کیا مانگنے کی صورت میں عورتیں آتی ہیں تو پھر آگے ان کو الرٹ کرتی ہیں کہ انہوں نے آگے جانا ہے؟ دیکھیں نا, ان کو تو نہیں نا پتہ کہ کس علاقے میں یہ چیزیں بچی کو اغوا کرنا ہے یا کون سی کس کی ایج ہے. یہ کیسے انویسٹیگیشن چلتی ہے؟ یہ نا اصل میں اس نے جو اغوا کیا ہے نا, پہلے اس کا فون پہ رابطہ ہوا ہے جو فیس بک کے ذریعے ہوا ہے. پھر اس نے 2 اپنی ایک بہن کو تیار کیا, ایک اپنی کزن کو تیار کیا, تو ان کے ساتھ رابطہ ہوا. ان لوگوں نے اس نے اس کو ٹائم دیا تھا رضا بار اخبار کا, ادھر سے اس نے اٹھایا. ادھر سے اٹھا کے عبادت روڈ پہ نوبل ہاسپٹل کے پاس ایک مکان تھا, دوست کے تھا, ہاں ٹھہرایا تھا اس نے. تو مجھے جب اطلاع ملی کہ ان لوگوں نے فرسٹ ٹائم نکلنا ہے تو میں نے بر وقت ریڈ کر کے ان کو ریسکیو کیا ادھر سے. آپ کو جب کال آتی ہے تو آپ مطلب کہ ان کو کیسے ٹریس کرتے ہیں؟ وہ ہمارا ایک طریقہ کار ہوتا ہے. کچھ لوگ سول میں ہوتے ہیں, کچھ مختلف ریڈی کے پاس کھڑا کر دیتے ہیں, کوئی کموچی کے پاس کھڑا کر دیتے ہیں. ہماری نظر ایسے رہتی ہے تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے. جو آدمی آلریڈی کرائم پیش آتا ہے نا, اس کو جیسے ہم اس کو ٹریس کرتے ہیں وہ بھی ٹریس کرتا رہتا ہے کہ کہیں کوئی مجھے دیکھ تو نہیں رہا. ایسے تجربہ ہوتا ہے کہ ہم اس آدمی کو پہچان لیتے ہیں جو
हमें तलाश कर रहा था कि कोई देख ना ले हमें, तो ऐसे शक ही बना के पकड़ लेते हैं, फिर बाद में कन्फर्म इंकशाफ होते हैं, तो ऐसे ही मालूमात के ज़रिए हम आदमी को पकड़ लेते हैं। जी तो नाज़रीन देख रहे हैं कि क्राइम करने वाला जो मुआशरा बढ़ता जा रहा है, लेकिन वो ये नहीं सोच रहा कि वो उनसे तेज़ हैं, लेकिन पुलिस अलर्ट है, इनसे 4 कदम आगे है। और क्राइम करने वालों के लिए ये बहुत बड़ा एक वकूआ है ये कि वो मज़ीद ना ही ऐसी वारदातें करें, और पुलिस अलर्ट है, उनको किसी किस्म का रिलीव नहीं मिलेगा, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर कमिंग हियर। मैं हूँ ASP मॉडल टाउन, इस वक्त बतौर SDPO मॉडल टाउन अपने फ़राइज़ सरअंजाम दे रही हूँ। आज आप सबको यहाँ पे बुलाने का मकसद जो है वो हमारी कोट लखपत की टीम की बेहतरीन काविश को सराहना है, जो कि 3 अगवाशुदा बच्चियों की कामयाब और बहिफाजत बाजियाबी से मुताल्लिक है। 2 मार्च 2024 को हमारे सामने एक न्यूज़ आती है कि 3 बच्चियाँ जिनकी उम्रें बहुत कम हैं, 17 साल, 16 साल और 12 साल इन बच्चियों की उम्र है, ये घर से जाती हैं घर के लिए ज़रूरी सौदा सेल्फ वगैरह लाने के लिए, और रात गए तक घर वापस नहीं लौटती हैं। इनके वालिदैन फ़िक्रमंद होते हैं, पुलिस में कंप्लेंट इस हवाले से दर्ज होती है, और पुलिस जो है ये नॉलेज में आते ही सरगर्म अमल हो जाती है। एंड विद इन 24 आवर्स ये बच्चियां जो कि रज़ा ब्लॉक इकबाल टाउन से गायब हुई होती हैं, इनको हम बहिफाजत लोकेट कर लेते हैं, ट्रेस कर लेते हैं थ्रू ह्यूमन इंटेलिजेंस, थ्रू जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए भी। तो विद इन 24 आवर्स हम ये ट्रेस करने में कामयाब हो जाते हैं कि ये बच्चियां जो हैं ये कहाँ पर मौजूद हैं। तो ये मौजूद होती हैं वहदत रोड पर, वहाँ पर इनको ज़बरदस्ती बंद करके रखा गया होता है। वहाँ से न सिर्फ इनको बहिफाजत बाजियाब करा लिया जाता है, बल्कि ये जो 3 मुल्ज़िमान होते हैं, जिनमें से मरकज़ी मुल्ज़िम जिसका नाम मोहसिन है, उनको भी गिरफ़्तार कर लिया जाता है और इनके वालिदैन के हवाले कर दिया जाता है। इवेंचुअली जो बात हमारे सामने आती है वो यूँ होती है कि इन बच्चियों को बहुत गलत मज़मूम इरादों से अगवा किया गया होता है, और इवेंचुअली जो मुल्ज़िमान हैं उनका प्लान कुछ यूँ होता है कि वो इनको प्रोस्टिट्यूशन और ह्यूमन ट्रैफिकिंग की तरफ धकेल देंगे। इनको काफ़ी बातों में वरगला कर और मुस्तकबिल के सुहाने ख्वाब दिखाकर इस तरीके से इनको वहाँ से ले जाया गया होता है। अच्छा मैडम ये बताइएगा, 3 बच्चियाँ मरकज़ी मुल्ज़िम आपने गिरफ़्तार किया, किस मकसद के लिए अगवा किया गया था, और ये लोग कहाँ ले जाना चाह रहे थे, और इनके जो मकासद थे वो क्या थे? जी बिल्कुल, जिस तरह मैंने आपको बताया कि इन बच्चियों को नहायत मज़मूम मकासद के साथ अगवा किया गया था। उनके इरादे जो थे इन बच्चियों को प्रोस्टिट्यूशन में और ह्यूमन ट्रैफिकिंग की तरफ ले जाकर डंप करने के थे। इन बच्चियों की उम्र काफ़ी कम है, 17 साल, 16 साल और 12 साल इन बच्चियों की उम्र है, जिनमें से 2 बहनें हैं, इशा और निशा। महक इनकी दोस्त है, और इनको इसी इरादे से ले जाया गया था। और जो मुल्ज़िमान थे उनका मोडस ऑपरेंडी ये था कि उन्होंने इन बच्चियों को विरगलाया था बातों में। इनमें से एक बच्ची जो थी उसको बहला लिया था, और बाकी 2 बच्चियां भी इसी तरह से मुस्तकबिल के सुहाने ख्वाब लेकर तो घर से निकली थी कि वो शायद बहुत अमीर हो जाएंगे, एकदम से कुछ पैसे कमा लेंगे, या इसी तरह के जो सुहाने ख्वाब दिखाए जाते हैं कम से कम। एक सेपरेट इशू है, अगवा आप रैंडमली किसी को उठा लेते हैं और अगवा हो जाता है। एक होता है कि इनका ऑलरेडी इनके साथ कोई कनेक्शन था, कोई टेलीफोनिक रब्ता था, ये इन्होंने उनको कैसे अप्रोच किया, उठा के ले गए या उनके राब्ते में थे, इन्होंने उनको बैठाया? बेसिकली इन 3 बच्चियों में से एक बच्ची जो थी उसको तो बेसिकली जहाँ से इन्होंने शुरू किया था वरगलाने के अमल से शुरू हुआ था ये वाक़या। फिर उसके बाद बाकी 2 बच्चियाँ जो हैं, जैसे वो साथ उनके थी, तो उनका वहाँ पे इरादा बदल गया और उन्होंने उन तीनों को अगवा कर लिया मौके से। एक तो ये अब तक कितनी बच्चियों को अगवा कर चुके हैं, सेकंड इसमें ये मेंशन करें कि ये रिकॉर्ड याफ्ता हैं, और इनके और साथी कौन कौन से हैं? कि लाहौर पूरे में कहीं जाल तो नहीं बिछाया हुआ कि लड़कियों को वरगला के सुहाने ख्वाब दिखा के तो उनको फिर लाहौर में या बाहर उनको किया जाता है? ये एक मुनज़्ज़म गैंग है, इनका अच्छा खासा CRO एग्जिस्ट करता है। इनके अगेंस्ट तकरीबन इसी नौइयत के 49 मुकदमात ऑलरेडी दर्ज शुदा हैं, और ये बिल्कुल ऑन पर्पज़ इस तरह से करते हैं। माजी में भी इसी तरह से
پراپر ایک منظم گینگ ہے جن میں سے 3 افراد ابھی تک ہم لوگوں نے گرفتار کر لیے ہیں اور مزید کی گرفتاری کا عمل جاری ہے اور ان کی انویسٹیگیشن کا عمل بھی جاری ہے. پہلے کتنی خواتین کو بازیاب ہو چکی اس سے پہلے؟ اس کے بارے میں ہم کوئی آپ کو ایگزیکٹ ایک فگر دے نہیں سکتے, لیکن آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ ان پر اس نوعیت کے 49 مقدمات درج ہیں. اس میں ان میں کوئی خواتین نہیں ہے؟ ان کے گروپ میں ابھی تک کوئی خواتین ہمارے سامنے نہیں آئی.